ہمارے پھپھا کی آدھی سے زیادہ زندگی غیر ممالک میں خصوصاً سعودی عرب میں گزری۔ بھانت بھانت کی بولیاں اور کھاٹ کھاٹ کا پانی پی کر اب اپنی آخری عمر میں انہوں نے اپنے دیس میں رہنے کو ترجیح دی۔ ایک دفعہ عید پر ہم ان سے ملنے گئے۔ مجھے شوق ہوا کہ ان کے غیر ممالک میں گزرے لمحات میں کچھ ایڈونچر یا مافوق الفطرت واقعات گزرے ہوں گے، ان کو جانا جائے۔ پہلے تو وہ مانے نہیں کیونکہ ان کا موڈ نہیں بن رہا تھا۔ رات کو جب لائٹ چلی گئی تو سب لوگ صحن میں چارپائیاں ڈال کر بیٹھ گئے۔ ایسے میں نے ایک بار پھر ان کو گھیر لیا اور ضد کرنے لگی تو انہوں نے اپنے دوست سعید کا واقعہ سنایا۔ سعید صاحب اور پھپھا جان ان دنوں جدہ میں مقیم تھے اور ایک مشہور کنسٹرکشن کمپنی میں ملازم تھے۔ پھپھا جان کو انہوں نے یہ پراسرار واقعہ سنایا، پھر اس کے سچ ہونے کا ثبوت بھی فراہم کر دیا۔ 30 سال پہلے جب سعید صاحب کی نئی شادی ہوئی تو وہ بہت خوش تھے۔ ان کی رہائش دریا کے کنارے بسے ہوئے ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھی۔ ان کی شادی مہرو نام کی جس لڑکی سے ہوئی تھی وہ اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ دور دور تک اس کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ بیشتر نوجوان مہرو کو اپنا جیون ساتھی بنانے کے خواب بنتے۔ جب یہ قرہ فال سعید صاحب کے نام نکل آیا تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ شب عروسی میں وہ جھوم رہے تھے۔ ان کی خوشی دیدنی تھی، بن مانگے قدرت کا ایک حسین شاہکار جو ان کی زندگی کی زینت بن گیا تھا۔ وہ جب مہمانوں اور لڑکیوں سے فارغ ہو کر اجلاء عروسی میں آئے تو مہرو گٹھری سی بنی سکڑی سمجھی گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ ان کے سلام کا جواب بھی اس نے سر کے اشارے سے دیا۔ وہ اس کے روبرو بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، روایتی باتیں، آنے والے کل کی باتیں، خوبصورت گھر کی بنیاد رکھنے کی باتیں۔ کچھ ہی دیر بعد ان کو یوں لگا جیسے وہ دیواروں سے ہم کلام ہیں، کیونکہ ان کی دلہن کی طرف سے تردید یا تائید کچھ بھی موصول نہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے خجل سا ہو کر گھونگھٹ الٹ دیا۔ گھونگھٹ اٹھتے ہی ان کی آنکھیں جیسے چکا چوند ہو گئیں۔ اتنی خوبصورت دلہن ساری زندگی انہوں نے نہیں دیکھی تھی۔ بے اختیار ان کے لبوں سے نکلا، ماشاءاللہ۔ مہرو نے جیسے ان پر جادو کر دیا تھا۔ ان کو مہرو کے سوا کچھ سوچتا ہی نہ تھا۔ وہ ہر وقت اس کے آگے پیچھے صدقے واری ہوتے رہتے، مگر وہ بلا کی سنجیدہ تھی، سرد مہری کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اس میں وہ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے سو جتن کرتے۔ اگر کبھی وہ بھولے سے مسکرا بھی دیتی تو فوراً ہی اس کی مسکراہٹ کو بریک لگ جاتا، جیسے اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ سعید صاحب صبح کے گئے شام کو گھر لوٹتے، مگر بیوی کا سرد رویہ ان کو دل برداشتہ کر دیتا۔ وہ اس کی سرد مہری کی وجہ جان نہ پاتے، اس لیے جلتے کڑتے پڑ کر سو رہتے۔ مہرو ویسے تو ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی، مگر اس کی سرد مہری اور بے حسی سعید صاحب کو پریشان کر دیتی۔ ایک دن وہ بہت سوچنے کے بعد دل کی بات زبان پر لے آئے۔ تمہیں ہم سے کوئی شکایت ہے مہرو؟ نہیں تو آپ کو ایسا کیوں کر محسوس ہوا؟ تمہارا رویہ کچھ اکھڑا اکھڑا سا ہے۔ اگر اس کی کوئی خاص وجہ ہے تو بتا دو، ہم تمہاری شکایت دور کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ وہ لکڑیوں سے جلائے جانے والے چولہے کے پاس بیٹھی پانی گرم کر رہی تھی۔ وہ خود بھی جیسے سلگ اور چٹک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر واضح کرب کو انہوں نے محسوس کر لیا۔ اس نے بس ایک نظر ان کو دیکھا مگر لب سے کچھ نہ بولی۔ اس کی ایک نظر میں نہ جانے کیا کچھ تھا کہ سعید صاحب بے چین ہو اٹھے۔ وہ اندر ہی اندر گھلتے رہتے۔ مہرو ان کے لیے ایک موما بن گئی تھی جس کو سمجھنا ان کے لیے جان جوکھوں کا کام تھا۔ وہ اس کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے، مگر وہ جیسے کسی پتھر کی بنی تھی۔ اس پر ان کی بے پناہ چاہت اور ورافتگی کا کچھ اثر نہ ہوتا۔ زندگی کے خوبصورت دن سرد مہری کی نظر ہو رہی تھے۔ سعید صاحب اب مہرو کے اس انداز کے عادی ہو گئے تھے۔ انہوں نے پرواہ کرنا چھوڑ دیا، یہ سوچ کر شاید وہ فطرتاً ہی ایسی ہے۔ ایک شام جب وہ تھکے ماندے گھر لوٹے تو مہرو نے کھانا ان کے آگے رکھ دیا۔ چپاتیوں کی پوری چنگیری ان کے آگے رکھتے۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو آخری چپاتی کے نیچے ان کو گھی کا ایک پراٹھا نظر آیا۔ ابھی وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھانے ہی والے تھے کہ مہرو نے جلدی سے چنگیری اٹھا لی اور چپاتی کے نیچے سے پراٹھا نکال کر دسترخوان میں لپیٹ کر طاق پر رکھ دیا اور خود پیڑھی پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ وہ بہت حیران ہوئے مگر نظر انداز کر دیا۔ پھر تو روزانہ ان کو گھر میں رات کے کھانے میں پراٹھا نظر آتا، مگر اس پراٹھے کو نہ تو وہ کھاتے نہ ہی مہرو کھاتی۔ وہ بس اس کو لپیٹ کر طاق پر رکھ دیتی۔ عجیب سی پرسرار صورتحال ہو گئی تھی۔ وہ کچھ پوچھتے تو مہرو ٹال جاتے۔ ایک روز آدھی رات کے وقت ان کو شدید پیاس لگ گئی۔ ان کو حلق میں کانٹے سے چبھتے محسوس ہوئے۔ انہوں نے مہرو کو آواز دے کر پانی کا تقاضا کیا۔ وہ شاید گہری نیند میں تھی۔ ایک آواز پر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ خود اٹھے۔ جگ سے گلاس میں پانی انڈیلتے ہوئے ان کی نظر مہرو کی چارپائی پہ پڑی تو یک لخت ان کا دماغ کھول اٹھا۔ مہرو کی چارپائی خالی تھی۔ انہوں نے اس کو بہت آوازیں دیں، سارا گھر چھان مارا مگر بے سود، وہ گھر پر تھی ہی نہیں۔ وہ غصے سے کھولتے گھر کے دروازے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اسی وقت ان کو دائیں طرف سے کوئی سایہ اپنی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے اس پر نظریں جما دیں۔ پریشانی سے ان کا برا حشر ہو گیا۔ وہ سایہ نزدیک آنے پر انہوں نے اسے پہچان لیا، وہ مہرو تھی۔
مہرو نے جب ان کو دروازے پر کھڑے پایا تو تیز قدموں سے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام کر بولی، آپ کب سے کھڑے ہیں یہاں؟ میں کافی دیر سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ ان کی آنکھوں میں شک کے سائے لہرا رہے تھے۔ مہرور کے سر پر جون تک نہ رنگی۔ اس کو اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ شوہر اس پر شک کر رہا ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ تو کہنا ضروری تھا۔ میں کھیتوں میں گئی تھی رفع حاجت کے لیے۔ وہ غصہ بھول بھال کر اس کو سرزنش کرتے ہوئے گھر میں آ گئے۔ اگر ایسی ہی ضرورت تھی تو مجھے جگا لیتی، میں ساتھ چلا جاتا۔ میں نے آپ کی نیند خراب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ کہہ کر مہرو اپنے بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ سید صاحب حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھے کہ ایک اکیلی اور کمزور سی لڑکی آدھی رات کے وقت کھیتوں میں کیسے جا سکتی ہے۔ مختلف اچھے برے خیالات دل و دماغ میں کلبلا رہے تھے، مگر وہ مہرو کو ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ اس کو بے انتہا چاہتے تھے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پہلے دن ہی سید صاحب پر روب حسن ہی کچھ ایسا پڑ گیا کہ ان کو مہرو کی کوئی بھی بات غلط یا بری نہ لگتی۔ چلتے چلتے وہ کھیت پار کر کے بیلے کی طرف نکل آئے۔ دریا کے کنارے کھڑے وہ ارد گرد ہر چیز کو غور سے دیکھتے اور عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہتے۔ شام کے سائے پھیلنے شروع ہوئے تو انہوں نے واپسی کی راہ لی۔ وہ یہ سوچ کر مہرو کو سیر کے لیے لے گئے کہ شاید اس طرح وہ اکیلے گھر سے نکلنا چھوڑ دے، مگر یہ ان کی خام خیالی ثابت ہوئی۔ مہرو کی روٹین میں کوئی فرق نہ آیا۔ ایک اور تدبیر ان کے ذہن میں آ گئی تو انہوں نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اب ہر حال میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دینا چاہتے تھے۔ وہ سرے شام ہی بستر پر پڑ کر خراٹے لینے لگے۔ در حقیقت وہ سونے کی بجائے مہرو کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے لگے۔ جب اندھیرا کچھ گہرا ہوا تو مہرو اٹھی۔ اس نے چپل پہنی، چادر ٹھیک سے اوڑھی اور طاق پر رکھا دسترخوان میں لپٹا پراٹھا لے کر اس میں گھی اور شکر ملا کر چوری بنا لی۔ پھر اس چوری کو بغل میں دبا کر وہ دبے پاؤں گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ سید صاحب کا غصے کے مارے دماغ جھنجھلا اٹھا۔ وہ بھی جلدی سے بستر چھوڑ کر اٹھے اور دبے پاؤں مہرو کا پیچھا کرنے لگے۔ مہرو نے کھیتوں کا راستہ پکڑا۔ ہر طرف ہو کا عالم، سارا گاؤں خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا، یہاں تک کہ آوارہ کتے بھی جا بجا سوئے ہوئے تھے، مگر یہ حقیقی سکون سے نا آشنا دو افراد اپنی اپنی دھن اور آگ میں جلتے مگن سے چلے جا رہے تھے۔ مہرو دریا کے پاس آ کر رک گئی۔ اس نے ایک بار پھر مڑ کر نہ دیکھا۔ دیکھ لیتی تو سید صاحب ضرور اس کی نظروں میں آ جاتے۔ وہ کچھ دیر رکی اور پھر دریا کے پانی میں قدم رکھ دیے۔ یہاں دریا کا پاٹ کم چوڑا تھا اور پانی بھی زیادہ گہرا نہیں بلکہ گھٹنوں گھٹنوں تک تھا۔ وہ دوسرے کنارے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سید صاحب کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور دل پر چھریاں چلنے لگیں۔ وہ سمجھ کے اس کی بیوی ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر آدھی رات کو اپنے کسی آشنا سے ملنے جا رہی ہے۔ اس خیال نے ان کو اتنا مشتعل کر دیا کہ ان کا دل چاہنے لگا کہ وہ مہرو کو پکڑ کر یہیں دریا میں دھکا دے دیں یا اس کو زندہ ہی زمین میں گاڑ دیں، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ دل و جان سے اس پر فدا تھے۔ ان کا دل مہرو کی بڑی سے بڑی غلطی معاف کرنے پر بھی تیار تھا، سو انہوں نے خود پر جبر کیا اور دریا پار کر لیا۔ دریا کے پار ایک بہت بڑا قبرستان تھا۔ مہرو کا رخ اسی کی جانب تھا، وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ قبرستان میں جائے گی، مگر ایک بار پھر اس نے ان کو غلط ثابت کر دیا۔ وہ قبرستان میں داخل ہونے کے بجائے اس کے باہر ایک بہت بڑے درخت کے نیچے جا کھڑی ہوئی۔ چاند کی دھیمی روشنی میں سید صاحب نے دیکھا کہ درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے کوئی بیٹھا ہے۔ مہرو کو دیکھ کر وہ شخص سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی اس کے برابر بیٹھ گئی اور چوری کا برتن کھول کر سامنے رکھ دیا۔ سید صاحب سے یہ منظر برداشت نہ ہو پا رہا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا میں بہا دیں۔ وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ ان کی لاڈلی بیوی کا کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے۔ مہرو اس آدمی کو اپنے ہاتھوں سے چوری کھلا رہی تھی۔ حلیے سے وہ آدمی فقیر لگتا تھا، فقیر کا بھیس لے کر یہ ایسے گل کھلا رہا تھا۔ انہوں نے سوچا۔ سید صاحب کو اپنی سوچوں پر کوئی اختیار نہ رہا۔ اسے اتنی محبت سے چوری کھلاتے دیکھ کر ان کا جذبہ رقابت ایسا بیدار ہوا کہ وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینج کر چند قدم آگے بڑھے، پھر کچھ سوچ کر رک گئے۔ کچھ دیر یہ منظر دیکھتے رہے، پھر پیچ و تاب کھاتے ہوئے گھر کی طرف چل دیے۔ گھر آ کر بھی ان کو کسی قل چین نہ ملا۔ وہ سونے کی اداکاری کرتے رہے، حقیقتاً سو نہ پائے۔ صبح ہوئی، مہرو اپنی روٹین کے مطابق مطمئن سے گھر کے کام کاج کرتی رہی۔ سید صاحب کے دل میں اسے دیکھ دیکھ کر طرح طرح کے خیالات آتے رہے۔ آج وہ کام پر بھی نہ جا سکے، خرابی طبیعت کا بہانہ کر دیا۔ وہ سارا دن وسوسے پالتے رہے، سوچتے رہے، کٹتے رہے۔ جب بھی وہ مہرو کی طرف دیکھتے انہیں یوں لگتا جیسے اس کے لبوں پر نامعلوم سی طنزیہ مسکراہٹ ثبت ہے، جسے محسوس کرتے ہی وہ بے چین ہو کر پہلو بدلتے۔ مہرو نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو جی جان سے ان کی خدمت کرنے لگی۔ شادی کے بعد وہ آج پہلی دفعہ بیمار ہوئے تو مہرو نے ان کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مہرو دراصل لے پالک تھی، اس کے گھر والوں نے اسے کسی سے لے کر پالا تھا، کبھی اس کو اس بات کا احساس نہ ہونے دیا کہ وہ کوئی غیر ہے، ان کا خون نہیں ہے۔
جب یہ بات ان کے ذہن میں آئی تو ان کی بے لگام سوچیں کہاں سے کہاں نکل گئیں، وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ ہو سکتا ہے مہرو کسی کے گناہ کا پھل ہو جو قسمت نے میری جھولی میں ڈال دیا ہو۔ ضرور یہ مہرو کے خون کا اثر ہے جو میرے ساتھ وہ دھوکہ کر رہی ہے۔ راتوں کو بلا ناگہ اپنے آشنا سے ملنے جاتی ہے۔ جو کچھ بھی ہے میں اسے اپنے ساتھ یہ سب نہیں کرنے دے سکتا۔ انہوں نے سوچ لیا کہ وہ مہرو کو قتل کر دیں، کیونکہ وہ بے پناہ محبت کے باوجود ان کے جذبات اور مقدس رشتے کے ساتھ کھلواڑ کر رہی تھی۔ چوں چوں رات گزر رہی تھی، ان کا اضطراب بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ بے چینی سے پہلو پر پہلو بدلنے لگے۔ سوچوں نے ان کو ادھموا کر دیا تو انہوں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ ان کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ اف میرے خدا، تو مجھے کس گناہ کی سزا دے رہا ہے؟ کئی بار انہوں نے ہاتھ نیفے میں عرض سے خنجر کی طرف بڑھایا جسے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ خنجر پر ہاتھ رکھ کر جیسے ہی وہ مہرو کی طرف دیکھتے، ان کی محبت اوت کر آ جاتی۔ سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا۔ وہ پگھل کر پانی ہو جاتے۔ بے بسی سے بے کسی محسوس کر رہے تھے۔ بالآخر شام کے وقت وہ اٹھے اور مہرو سے کہا، میں شہر جا رہا ہوں ڈاکٹر کو دکھانے، ہو سکتا ہے لیٹ آ جاؤں، واپس نہ آ سکوں تو تم دروازہ بند رکھنا، ٹائم پر کھانا کھا کر سو جانا۔ مہرو نے ان کو بہت روکا، آج نہ جائیں، رات کو وہ اکیلی رہ جائے گی، مگر اب ان سے ایک پل بھی گھر میں رکا نہ جا رہا تھا۔ وہ مہرو کے لاکھ رکنے پر بھی نہ رکے اور گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ رات ہوتے ہی مہرو نے چوری بنا کر برتن میں ڈالی اور بڑی سی چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکلی۔ اس نے کھیتوں کی طرف قدم بڑھائے اور تیز تیز چلنے لگی۔ آج وہ جلدی جا کر لوٹ آنا چاہتی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی کھیتوں کو پار کر کے دریا کے کنارے پہنچی، پھر دریا بھی پار کر کے قبرستان کے باہر بڑے پیڑ کے ساتھ جا کر کھڑی ہوئی۔ وہ آدمی وہاں پہلے سے موجود تھا۔ مہرو اس کے پاس بیٹھ گئی اور چوری کا برتن کھول لیا۔ پہلا نوالا مہرو نے اسے کھلایا، دوسرا اپنے منہ میں ڈال لیا۔ دفتن اس آدمی کو کھانسی کا دورہ سا پڑا، شاید کھانا حلق میں اٹک گیا تھا۔ مہرو جلدی سے پاس پڑا پیالہ اٹھا کر دریا کی طرف پانی لینے کے لیے بھاگی۔ ایسے میں کوئی سایہ سا درخت سے کودا۔ رات کافی اندھیری تھی، چاند اپنی آخری منزلیں طے کر رہا تھا۔ اس سائے کو دیکھ کر بیٹھے ہوئے شخص کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، اس سائے نے آنن فانن تیز دھار آلے سے وار کیا اور اس کی گردن دھڑ سے جدا کر کے بھاگ کھڑا ہوا۔ جیسے ہی مہرو واپس لوٹی، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ مہرو کے منہ سے ایک زوردار آہ نما چیخ نکلی اور وہ بلند آواز میں رونے لگی۔ ساتھ ہی وہ ادھر ادھر چکر آنے لگی کہ شاید قاتل اس کو دکھ جائے۔ وہ چیختی دھاڑتی رہی، قاتل کو تلاش کرتی رہی، مگر کوئی نہ ملا۔ تھک ہار کر اس نے فریادی لہجے میں کہنا شروع کیا، خدا کے لیے ایک بار میرے سامنے آ جاؤ۔ وہ سسکتے ہوئے بین کرتی رہی، اندیکھے قاتل سے فریاد کرتی رہی۔ مہرو کی آہ و بکا اور فریادیں قبرستان اور آس پاس کے علاقے میں گونج کر ایسے خوف و ہراس پیدا کر رہی تھیں جیسے کہ چڑیل یا بدروح چیخ رہی ہو۔ سید صاحب مہرو کی یہ حالت دیکھ کر دل پر ہاتھ رکھ کر ڈر کر وہاں سے ایسے بھاگے کہ گھر آ کر ہی دم لیا۔ مہرو کے رونے چلانے سے ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ تیز بخار نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ تصور کر رہے تھے کہ مہرو کوئی انسان نہیں بلکہ غیر مرئی مخلوق ہے جو ایسی سنسان جگہ پر دہشت ناک انداز میں چیخ چیخ کر اندیکھے دشمن کو للکار رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر گزر جانے کے بعد مہرو ٹوٹی بکھری سی گھر پہنچی تو سید صاحب بخار اور خوف سے لرز رہے تھے۔ پھر زندگی نے ایک نئی کروٹ بدلی۔ 15 سال گزر گئے، کبھی مہرو نے گھر سے ایک قدم بھی باہر نہ نکالا۔ بچے بھی بڑے ہو گئے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ سید صاحب بہت خوش اور مطمئن تھے۔ ایک روز سید صاحب کو کسی چیز کی ضرورت پڑی تو انہوں نے بیٹھے بیٹھے مہرو کو آواز دی، بھئی مہرو پچھلے اسٹور سے فلاں چیز تو لا دو۔ مہرو نے جواباً دور سے ہانک لگائی، نہ بابا نہ، اس وقت وہاں اندھیرا ہے، مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ یہ سن کر سید صاحب کے تن بدن میں غصے سے آگ بھڑک اٹھی۔ اتنے سالوں میں پہلی دفعہ وہ خود پر قابو نہ رکھ پائے اور طنز کرتے ہوئے کہا، اس وقت تمہیں ڈر نہیں لگتا تھا جب تم آدھی آدھی رات کو دریا پار کر کے قبرستان جاتی تھی؟ یہ سننا تھا کہ مہرو کسی عفریت کی طرح ان کے سر پر آن کھڑی ہوئی اور ہاتھ بلند کر کے پورے جسم کا زور لگا کر ایک ایسا تھپڑ سید صاحب کے گال پر رسید کیا کہ وہ درد سے بلبلا اٹھے اور اپنی جگہ سے زمین پر لڑکے۔ یہ بات آج آپ کہہ رہے ہیں؟ جب ان باتوں کا وقت گزر گیا، اس وقت آپ بات کرتے تو میں آپ کو بتا دیتی، مہرو نے غرا کر کہا۔ پھر سید صاحب کے چہرے پر بغور نظریں جما کر بولی، وہ میرا باپ تھا۔ یہ سننا تھا کہ سید صاحب کو یوں لگا جیسے آسمان ان کے سر پر ٹوٹ پڑا ہو۔ وہ اتنے شرمندہ ہوئے کہ شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ ان کے ذہن میں معافی کا خیال آ رہا تھا مگر شرمندگی اتنی تھی کہ کوئی لفظ ان کے منہ سے نہ نکل رہا تھا۔ مہرو نے ایک جملہ کہا، میں نے آپ کو معاف کیا لیکن آپ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ پھر مہرو بھی کچھ ہی عرصے بعد خالق حقیقی سے جا ملی، مگر سید صاحب کبھی اس تھپڑ کو بھلا نہ پائے کیونکہ مہرو کے اس تھپڑ کا نشان ہمیشہ ان کے گال پر ایسے ثبت رہا جیسے انہوں نے خود اس نشان کو اپنے گال پر کندہ کروایا ہو۔